الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کل یا پرسوں یا ادھر 2-3 روز کے اندر ایک واقعہ تو ہمارے اور آپ کے علاقے میں، اس اسٹیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا واقعہ کسی ایک غیر مسلم نے، جس کو آپ لوگ جانتے ہیں، نام بھی جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت غلط جملہ استعمال کیا، اور جس کے بعد پھر یہاں کے ایک MLA نے اور کسی دوسرے بھی غیر مسلم نے کچھ باتیں آگے بڑھی، کیا ہوا نہیں ہوا وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک افسوس کی بات اور حادثہ تو یہ ہوا، اور دوسرا جو گھٹنا پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سعودی میں جو وزارت الشؤون الاسلامیہ، اسلامک امور کے جو وزیر ہے، منتری ہے، شیخ عبداللطیف آل الشیخ یعنی محمد بن عبدالوہاب نجدی کے خاندان سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک فرمان جاری کیا کہ تبلیغی جماعت یہ بدعت اور گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے، قبر پرستی کی طرف دعوت دیتی ہے، اور یہ لوگ خود گمراہ قسم کے لوگ، مطلب اس میں بہت سارے لوگ گمراہ قسم کے لوگ ہیں، لہذا تبلیغی جماعت سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے آرڈر دیا کہ عرب کے اندر جتنی مسجدیں ہیں، تمام مسجدوں میں آج کا جو خطبہ ہوگا وہ تبلیغی جماعت سے بچنے اور تبلیغی جماعت کے خلاف خطبہ دیا جائے گا۔ چنانچہ وہ خطبہ بھی اتفاق سے میرے پاس بھی آ گیا، لندن کے مولانا صاحب انہوں نے بھیجا، اور میں نے اس خطبے کو بھی پڑھا، عربی میں ہے، پہلا خطبہ، دوسرا خطبہ، تبلیغی جماعت کی 9 خرابیوں کو انہوں نے بیان کیا ہے خطبے میں۔ اس پر تفصیل سے کلام کرنے کا، بات کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ اصل میں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 2 بات سمجھنے کی ہے، بلکہ اگر موقع ملے تو 3 بات۔ پہلی بات یہ ہے کہ موجودہ جو سعودی گورنمنٹ اور حکومت ہے، آل سعود، اور ابھی وہاں کے جو حکمراں ہیں محمد بن سلمان، ان سے پہلے بھی اور ان کے آنے کے بعد بہت زیادہ
ایسی باتیں اور ایسے کام وہاں ہو رہے ہیں جو واقعتاً اسلام کے خلاف ہیں۔ آپ لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، پیپر پڑھتے ہیں۔ ابھی چند ہفتے پہلے ریاض میں اسرائیل سے 20 بڑے بڑے یہودی، بلکہ ان کا جو سب سے بڑا شیخ جن کو خاخام کہتے ہیں، وہ لوگ بھی آئے تھے اور ان کے ساتھ لمبی گفتگو، ان کا لمبا بہت بہترین استقبال وغیرہ۔ اور ابھی 3-4 روز پہلے مسلمانوں کے دل کو دکھانے والے اور انتہائی درجے کا ملعون کمینہ فرانس کا صدر میکرون، وہ بھی آیا تھا، اور اربوں خربوں ڈالر کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا، یعنی فرانس سے یہ لوگ ہتھیار خریدیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے آج سے کئی مہینہ پہلے آپ لوگوں نے سنا اور نیٹ وغیرہ میں دیکھا بھی ہوگا، وہاں کی حکومت نے، سعودی حکومت نے سعودی کے مختلف شہروں کے اندر 300 فلم ہال بنانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، پاس کر دیا گیا ہے۔ اور صرف مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر، زادہ اللہ شرفا و کرامہ، صرف اس شہر کے اندر 10 سنیما ہال بنانے کا ان لوگوں نے پلان بنایا ہے۔ سعودی کے شمال میں، یعنی اتر کے علاقے میں، بالکل اخیر حصے میں جا کر ایک نئی سٹی اور نیا شہر بنا رہے ہیں جس کا نام غالباً نیوم ہے۔ اور وہ شہر اور سٹی دنیا میں عریانیت، ننگا پن، کھلا پن، لڑکا لڑکا ایک ساتھ، لڑکا لڑکی ایک ساتھ رہنا، ناچنا، ڈانس کرنا، سب چیز کی وہاں کھلی اجازت ہوگی۔ اور اتفاق سے وہ جو شہر ہے وہ لوط علیہ السلام کی بستی وہاں سے قریب، شعیب علیہ السلام کی بستی وہاں سے قریب۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک بیماری تھی، مرد سے اپنی خواہش کو پوری کرتا تھا۔ اللہ نے اس قوم کو، اس پوری بستی کو اوپر اٹھایا اور اس کو بالکل الٹا کر زمین پر گرا دیا، اوپر سے پتھر کی بارش برسا کر ان لوگوں کو ہلاک کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی بڑی سرکشی اور بڑی نافرمانی کی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان پر بھی بڑا سخت عذاب آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیریا غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور اس علاقے سے گزرنا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہا تھا کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، خبردار یہاں کوئی قیام نہ کرنا، کوئی ٹھہرنا نہیں، جلدی سے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ ان بستیوں کے قریب اس طرح سے گناہ، معصیت اور برائی کا شہر آباد کرنا، یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ شاید قیامت اور زیادہ دور نہ ہو، دجال کے آنے کا زمانہ شاید قریب آ چکا ہے، اور اس کی ابتدا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں سے ہوگا۔ اسی طرح سے 3 قوم مسلمانوں میں سے سعودی میں، یہ سعودی اور بحرین، دبئی اور یہ جو UAE ہے، خلیجی ممالک، اور اسی طرح سے مصر وغیرہ، یہ یہاں کے جو لوگ، یہاں کے جو حکام اور بڑے بڑے حکومت کے لوگ ہیں، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ مل کر ایک نیا دین بنانے کا پلان بنایا، جس دین کا نام دین ابراہیم ہوگا۔
ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو عیسائی بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ اب ایک ایسا نیا دین بنایا جائے کہ جس میں یہ یہودی، عیسائی اور سعودی خاص طور پہ یہ سب کے سب ایک دھرم کے گویا کے ماننے والے ہو جائیں گے۔ سعودی کے لوگ یا جو اس کو فالو کریں گے، مانیں گے اس دین کو، وہ لوگ دھڑلے اسرائیل بھی جا سکیں گے، یہودی اسرائیل سے، امریکہ سے کرسچن یہ مکے میں بھی آ سکیں گے، مدینے میں بھی آ سکیں گے، جہاں اب تک غیر مسلم کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ چند خرابی میں نے آپ لوگوں کو بتلائی، اگر گنایا جائے تو ہزاروں لاکھوں اس طرح کی باتیں مل جائیں گی۔ اس سے ایسا لگتا ہے، بلکہ ایک اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، محمد بن سلمان کا کچھ دنوں پہلے ایک بیان آیا، جو وہاں کا حاکم ہے، حکمراں ہے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کر دیا کہ حدیث کیا ہے، کچھ نہیں، حدیث کا انکار۔ تو اس طرح سے فتنے وہاں اٹھ رہے ہیں، اور اگر کوئی عالم، کوئی مصلح، کوئی مربی، نیک طبیعت کا انسان اگر ان باتوں کے خلاف کوئی کچھ بولتا ہے تو سیدھا اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب نیا ایک فرمان جاری ہوا 1980 میں، جماعت، تبلیغی جماعت پر وہاں پابندی لگی تھی، لیکن پھر بھی لوگ کام کرتے تھے، مختلف طریقوں سے وہاں پر کام ہو رہا تھا۔ یہ تبلیغ کا کام جو انڈیا سے شروع ہوا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہو کر اور آج دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے، اور الحمدللہ ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں انسانوں کو تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہدایت پر آنے کا موقع ملا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بے نمازی کو اس جماعت کے طفیل سے نمازی بننے کا موقع اللہ نے دیا، توبہ نصیب ہوئی۔ اب اس جماعت پر پابندی لگاتے ہوئے آج کا خطبہ پورے سعودی کے اندر، UAE وغیرہ کے اندر تبلیغی جماعت کے خلاف امام صاحب خطبہ دیں گے، تبلیغی جماعت سے بچ کے رہو، یہ تقریر اور یہ خطبہ وہاں پر دیا جائے گا۔ ہم اور آپ اس پر جتنا افسوس کریں، جتنا دکھ اور غم کا اظہار کریں، یقیناً یہ کم ہے۔ افسوس اس بات پر بھی کہ اس خطبے کے اندر اور جو فرمان جاری کیا گیا ہے، جو لیٹر بھیجا گیا ہے، اس میں صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ، جماعت کا کام کرنے والے، یعنی تبلیغی جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ بدعتی ہے، یہ موضوع اور ضعیف روایات کا سہارا لیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ قبر پرست لوگ ہیں، اور یہ چند کتابوں کا سہارا لیتے ہیں جس میں قصے، کہانیاں اور خواب وغیرہ کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھنا چاہیے، ہم کو اور آپ کو ہو سکتا ہے امام صاحب جماعت میں جاتے ہیں اس لیے اختلاف ہے، ہو سکتا ہے کسی اور سے جماعت میں کام کرنے والوں سے اختلاف شخصی اور پرسنل ہو سکتا ہے، مرکز نظام الدین، شورا اور امارت وغیرہ کا اختلاف ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو اچھا نہ لگتا ہو، مولانا سعد صاحب اچھے نہ لگتے ہوں، مولانا احمد لاٹ صاحب اچھے نہ لگتے ہوں، گولی ماریے، لیکن آج مولانا سعد صاحب کو برا نہیں کہا جا رہا ہے، احمد لاٹ صاحب کو برا نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ برا کہا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کو، جو تبلیغ اور جو دعوت کا کام اس امت کا سب سے بڑا کام ہے، جو تبلیغ اور جو دعوت کا کام اس امت کا سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف طور پہ کہا، اے مسلمانوں، تم سب سے اچھی امت ہو، سب سے بہترین امت ہو، کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتے ہو، تنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے روکتے ہو، تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر ہم اور آپ اور سارے مسلمان پوری دنیا میں اگر سب سے اچھی قوم ہے،
سب سے اچھی قوم ہے، تو اس کا صرف اور صرف کارن اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ جس دن مسلمان دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دے گا، حدیث میں آیا، میں نے آج سے 2-3 سال پہلے وہ تقریر اور وہ بیان کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنكَرِ، اے مسلمانوں تم لوگوں کو اچھے کام کی دعوت دو، برے کام سے روکو، یعنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرو۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، اور لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ، اگر تم نے دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑا تو سب سے بدماش، سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا اتیاچاری انسان کو اللہ تمہارا حاکم بنائے گا، تم پر مسلط کر دے گا، اور اس کے بعد وہ تم کو سخت سزائیں دے گا، تمہاری بستیوں کو اجاڑے گا، عورتوں کو بے عزت کرے گا، تمہارے گھر بار کو برباد کرے گا، اور مختلف طریقے سے وہ سزائیں دیں گے، مختلف طریقے سے وہ تکلیف پہنچائیں گے۔ تم نیک لوگوں کے پاس جاؤ گے اور جا کر کہو گے دعا کرو اللہ اس مصیبت کو ختم کر دے، وہ لوگ جن کو تم نیک کہتے ہو، بزرگ، عالم، محدث، مفسر کہتے ہو، اگر تم نے دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، وہ لوگ اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ظلم اور اتیاچار کا زمانہ ختم کر دیجئے، اے اللہ پریشانی کو ختم کر دیجئے، مسلمانوں کو راحت اور آرام اور عافیت کی زندگی نصیب کیجئے، لیکن لا یستجاب لہم، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے نوجوان ساتھیوں، دعوت اور تبلیغ جن کے اوپر سعودی حکومت نے ہاتھ اٹھایا اور جن کے بارے میں غلط طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، ہم اور آپ اس کی مذمت، اس کی برائی کرتے ہیں، اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور صرف افسوس کا اظہار کرنے سے نہیں ہوگا بلکہ ایک ایک فرد کو اس کام سے جڑنا پڑے گا، ایک ایک مسلمان کو یہ کام کرنا پڑے گا اور کر کے دکھلانا پڑے گا کہ ہمارے اور آپ کے اندر اگر صلاح، تقوی، بزرگی، اللہ کی طرف جھکنے کا مادہ اور صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف دعوت اور تبلیغ سے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اور آپ نے دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑا، چند حضرات اس کام کو کر رہے ہیں، اللہ صحیح ڈھنگ سے ان کو کرنے کی توفیق دے، اگر کہیں پر کچھ خامی خرابی ہے تو ان سے اللہ تعالی ہم سب کی اور دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، دنیا کے تمام مسلم حکمرانوں کو خاص طور پر اللہ تعالی پوزیٹو سمجھنے کی، مثبت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس دعوت اور تبلیغ کے خلاف آج وہ بیان دے رہے ہیں، مسجدوں میں خطبہ دلایا جا رہا ہے، ابھی سے کچھ دیر کے بعد جب وہاں جمعے کا وقت ہوگا تو ہر مسجد سے دعوت اور تبلیغ کے خلاف تقریر کی جائے گی۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، حالانکہ میں نے بتلایا کہ دعوت اور تبلیغ ہی کے کام کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا میں اللہ کے نزدیک سب سے بہترین امت ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ارادہ کریں، تہیہ کریں، کوئی ضروری نہیں کہ ہم کو 10 دن کے لیے نکلنا ہے، 3 دن کے لیے نکلنا ہے، اللہ توفیق دے 3 دن میں نکلیے، 10 دن کے لیے نکلیے، جتنا نکل سکتے ہیں، لیکن دعوت اور تبلیغ کا سب سے جو پہلا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح ہو جائے، ہم اپنے آپ کو غلط اور گناہوں کے کام سے بچائیں، ہم اچھے کام کرنے والے بن جائیں، اپنے گھر کے فیملی ممبر کو ہم اور آپ اچھے راستے پر لانے کی کوشش کریں۔ ہمارا کوئی لڑکا ہے جو غلط کام کر رہا ہے، بہت پیار اور محبت کے ساتھ اس کے سامنے دین کی باتیں بتائیں۔ ہمارے سماج کے اندر اگر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، اکیلا 2 آدمی، 4 آدمی، 10 آدمی مل کر اور سماج سے غلط کام کو دور کریں، اچھے کام کا رواج دیں، یہ بھی دعوت اور تبلیغ ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس طرح کا کام نہیں کیا، اگر ہم نے اور آپ نے دعوت اور تبلیغ کا یہ کام بھی نہیں کیا، تو یاد رکھیے آج سعودی حکومت کی طرف سے کچھ فرمان آ رہا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ کہتے ہیں اللہ نہ کرے، کہ کل جا کر انڈیا حکومت کی طرف سے کوئی آرڈر آئے گا اور یہ کہہ دیا جائے گا خبردار
کوئی تبلیغ میں نہیں جا سکتا، کوئی مشورے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا، کوئی گشت میں نہیں نکل سکتا، کوئی دعوت اور تبلیغ کا نام تک نہیں لے سکتا، وہ دن آنے سے پہلے ہم اور آپ ہوشیار ہو جائیں اور دعوت اور تبلیغ کے جس محنت اور جس کام پر آج سعودی کی حکومت نے فرمان جاری کیا اور ہر مسجد میں جس کے خلاف خطبہ دیا جائے گا، ہم اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پہ سعودی گورنمنٹ کو، بلکہ خلیجی ممالک یعنی دبئی، ابوظبی وغیرہ اور اسی طرح سے بحرین، مصر وغیرہ یہاں کے جو اسلامی حکمراں ہیں، مسلم حکمراں ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل کے اندر دین کا درد پیدا فرمائے اور ان سب کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پر چلنے کی، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے موقع دیا، توفیق ملی تو آئندہ پھر بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔